لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم الطيبين الطاهرين الغر الميامين المحسومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله العليم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فلاح نجات اور کامیابی ان صاحبان ایمان کے لیے جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں. دنیا کی ہر لغو اور محمد بات سے اعراض اور کنارہ کشی کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنی عفت اور پاک دامانی کا تحفظ کرنے والے، اپنی ازواج اور اپنی غریبوں کے علاوہ یہ دو مقامات وہ ہیں جہاں انسان قابل ملامت نہیں ہوتا. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی اور جستجو پیدا ہو جائے تو انسان حدود الہیہ سے تجاوز کرنے والا کہا جائے. صاحبان ایمان جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال کرنے والے ہیں، اپنی نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، یہی وہ وارثان جنت ہیں جن کو جنت الفردوس کا وارث بنایا جائے گا اور ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے. آیات کریمہ کے ذیل میں
کی باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی تھیں۔ مولا کائنات نے آغاز حیات میں سب سے پہلے قرآن حکیم کی انہیں آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے اور انسان کو متوجہ کیا ہے کہ انسان اگر زندگی کامیاب بنانا چاہتا ہے، اگر عاقبت اور آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو ایسا صاحب کردار بننا پڑے گا جیسے صاحب کردار کی نشاندہی ان آیات کریمہ میں کی گئی۔ سلسلے بیان کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک جملہ گزارش کرنا ہے آپ کی توجہ کے لیے۔ آپ میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس حقیقت سے باخبر نہ ہو ان آیات کریمہ کی تلاوت مولا کائنات اس وقت کی ہے جب بظاہر پیغمبر اسلام پر قرآن نازل نہیں ہوا۔ اس لیے کہ نزول قرآن کا سلسلہ بعثت پیغمبر اسلام سے شروع ہوا ہے اور مولا کائنات کی ولادت بعثت پیغمبر اسلام سے کم 10 سال پہلے۔ اس واقعے کا یہ رخ بہرحال آپ کے سامنے ہے کہ پروردگار عالم انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتا ہے، جن سے اللہ کو ہدایت امت کا کام لینا ہے، انہیں ایسا جاہل بنا کے نہیں بھیجتا کہ دنیا میں جا کے سبق پڑھیں، انہیں ایسا باخبر اور عالم بنا کر بھیجتا ہے کہ یہاں سے پیغام لے کر جائیں اور وہاں بندوں کو پیغام سنائیں۔ نمائندگان پروردگار اس دنیا میں جاہل نہیں آتے، وہ اپنا علم، اپنا کمال اور اپنی صلاحیتیں اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ مولا کائنات علم قرآن ساتھ لے کر آئے اور پیغمبر اسلام کے سامنے جب آیات قرآنی کی تلاوت کی تو پیغمبر نے بھی یہی کہا تھا، یا علی توریت تم نے ویسے پڑھی کہ موسیٰ کیا پڑھتے، انجیل ویسے پڑھی کہ عیسیٰ کیا پڑھتے، زبور ویسے پڑھی کہ داؤد سن کے تو قدر کرتے، اور تم نے قرآن ویسے پڑھا جو حق کے تلاوت قرآن۔ یہ پیغمبر اسلام کی تصدیق ایک طرف مولا کائنات کے کمال کی تصدیق ہے اور دوسری طرف خود پیغمبر اسلام کے علم کا اعلان۔ اور شاید علی کی تلاوت کے ایک بنیاد اور اعتراض یہ بھی رہا ہو کہ چاہتے ہیں میں تلاوت کروں اور پیغمبر تصدیق کریں تاکہ بے خبر امت کو یہ معلوم ہو جائے اگر نبی نزول سے پہلے قرآن سے باخبر نہ ہوتے تو یہ کہا کیسے کہ تم نے قرآن ویسے پڑھا جو حق تلاوت۔ ممکن تھا جیسا کہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ پیغمبر نے بہت سے مذہبی معلومات راہبوں سے حاصل کر لیے تھے، عیسائیوں کے علماء سے حاصل کر لیے تھے۔ اگر یہ بات صحیح ہے اور ان کا یہ خیال اپنے مقام پر صحیح ہے تو یہ ماننا پڑے گا کہ توریت سننے کے بعد تو کہہ سکتے تھے کہ تم نے توریت اچھی پڑھی ہے، انجیل سننے کے بعد کہہ سکتے تھے کہ انجیل اچھی پڑھی ہے، زبور سننے کے بعد یہ کہہ سکتے تھے کہ تم نے زبور صحیح پڑھی ہے۔ اس سے کسی راہب سے پیغمبر نے بھی سن لیا ہوگا، کسی عیسائی عالم سے پیغمبر کو معلوم ہو گیا ہوگا، مگر وہ علم قرآن جو خود پیغمبر کے پاس نہیں ہے وہ راہبوں کے پاس کہاں سے آئے؟ جس کتاب کو صاحب کتاب نہ جانتا ہو وہ عیسائی علماء کو کہاں سے معلوم ہو جائے گا؟ تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا توریت بہت اچھی پڑھی، انجیل کی صحیح تلاوت کی، زبور کے پڑھنے کا کیا کہنا، مگر یہ تو بتاؤ کہ ان سب کے بعد اور کیا پڑھ رہے؟ اگر معاذ اللہ پیغمبر جاہل قرآن ہوتا تو پیغمبر کو پوچھنا چاہیے تھا کہ ان صحیفوں کے بعد اور کیا پڑھا، مگر نبی کا یہ کہنا کہ قرآن ویسے پڑھا جو حق کے تلاوت قرآن ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جیسے نبی کو توریت کا علم تھا، انجیل کا علم تھا، زبور کا علم تھا، ویسے آنے والے قرآن کا علم ہے۔ اور علی نے تلاوت کر کے بتایا کہ میری زبان سے توریت سنو، انجیل سنو، زبور سنو تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے میں تنہا پیغمبر کے علم کا وارث نہیں ہوں، میں جملہ انبیاء کے کمالات کا وارث ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد جو میرا وارث ہوگا اس کے دنیا کہے گی آدم کے وارث میرا سلام، نوح کے وارث میرا سلام، ابراہیم کے وارث میرا سلام، ساری انبیاء کی وراثت علی تک آئی، علی سے حسین ابن علی تک آئی۔ السلام علیکم۔ تو جہاں تک دین کا مسئلہ ہے یہ باتیں واضح ہیں آپ کے سامنے، فقط بطور تذکر اور بطور یاد دہانی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، ورنہ اپنے قوم کا کون سا بچہ ہے جن حقائق سے باخبر نہیں ہے، لیکن جس نقطے کی طرف شاید کسی کا ذہن متوجہ نہ ہو، میں آپ کو ان آیات کریمہ کے ذہن میں اس نقطے کا توجہ دلانا چاہتا ہوں
جہاں تک مولائے کائنات اور پیغمبر کے ان کا تعلق ہے وہ دنیا جانتے ہیں، ساری کائنات جانتے ہیں، سارا قرآن جانتے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی سرکار نے رسالت کا اعلان نہیں کیا، ابھی کسی کے مسلمان ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوا، ابھی کسی عبادت کا ذکر نہیں آیا، اس لیے کہ پہلے اعلان اسلام ہوگا، 13 سال تک ذہنوں کا ہموار کریں گے، تب کہیں جا کے احکام کا ذکر آئے گا۔ اگر آپ نے تاریخ احکام اسلامی پڑھی ہے تو آپ اس حقیقت سے یقیناً باخبر ہوں گے کہ پیغمبر اسلام نے آغاز میں عقائد کا اعلان کیا اور انہیں عقائد کے لیے قوم کے ذہن کو ہموار کرتے رہے۔ 10 سال سے زیادہ گزر گئے کہ پیغمبر قومی ذہن کو ان عقائد کے لیے ہموار کر رہے تھے اور احکام کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اب یہ روزہ جو ماہ رمضان میں ہم اور آپ رکھ رہے ہیں، یہ روزہ تو مکے میں واجب ہی نہیں ہوا۔ 13 سال پیغمبر مکے میں رہے، 13 سال تبلیغ اسلام کرتے رہے، مگر روزے کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ جب سرکار ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں تب روزہ واجب ہوا۔ جب سرکار مدینے آئے ہیں تو احکام لانے آئے ہیں، جب سرکار پر منتقل ہو کے مدینے آئے ہیں تب حکم جہاد آیا ہے۔ اسلام کے بے شمار احکام جو آج پائے جاتے ہیں، چند ایک کے علاوہ سارے احکام مدینے میں نازل ہوئے، اور مکے کی ابتدائی حیات میں تو کسی ایک حکم اسلامی کا کوئی ذکر نہیں تھا سوائے عقائد کے۔ خدا کو مانو، نبی کو مانو، آخرت کو مانو، کعبے کو مانو، قرآن کو مانو، اس سے آگے اور کوئی ذمہ داری نہیں۔ یہ آزاد اسلام ہے۔ دھیرے دھیرے احکام آتے رہے، تبلیغ ہوتی رہی، فرائض عائد ہوتے رہے، عمل کرنے والے عمل کرتے رہے، بے عمل لوگوں نے نقل عمل کیا اور ناج عمل کرتے ہیں۔ مگر ایسے ماحول میں جب ابھی اصل اسلام کا ذکر نہیں آیا، آپ نے محسوس کی، جو ابھی اصل توحید کا ذکر نہیں آیا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، پیغمبر نے اپنا دین پیش نہیں کیا، وہ کناری کیا کہہ رہے ہیں؟ نجات ان صاحبان ایمان کے لیے ہے جو نماز توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، جو زکات ادا کرنے والے ہیں، جو لغویات سے پرہیز کرنے والے ہیں، جو امانتوں کے ادا کرنے والے ہیں، جو عہدوں کا خیال کرنے والے ہیں، جو اوقات نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ ابھی ذکر اسلام تو آیا نہیں ہے، اور پیغام نجات سنایا جا رہا ان صاحبان ایمان کے لیے جو نماز توجہ سے پڑھتے ہیں۔ نماز ہے کہاں سے پڑھتے ہیں؟ اگر آپ بات کی گہرائی تک جانا چاہتے ہیں اور آپ کے ذہن متوجہ ہیں تو میں ایک لفظ اور اضافہ کروں تاکہ مسئلے کی سنجیدگی کا احساس کچھ اور زیادہ ہو جائے۔ اب یہ ہے کہ جو ذمہ دار اسلام تھا اس نے جب نجات کا اعلان کیا تو نہ کہیں نماز کا ذکر آیا، نہ روزے کا ذکر آیا، نہ زکات کا ذکر آیا، نہ واجبات کا ذکر آیا، نہ محرمات کا ذکر آیا۔ اسلام کا ذمہ دار جب نجات کا اعلان کرتا ہے یہی لفظ اس نے بھی استعمال کیا، یہی لفظ فلاح اس نے استعمال کیا ہے۔ پیغمبر نے قول لا الہ الا اللہ تو کیا ہو، لا الہ الا اللہ کو فلاح مل جائے گی، کامیاب ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ تو جو سارے احکام کا مبلغ ہے، جو سارے دین کا ذمہ دار ہے، جب وہ 10 سال بعد کہتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ کو فلاح مل جائے گی، اور جو 10 سال پہلے آیت پڑھ رہا ہے وہ ایسی آیتوں کا انتخاب کرتا ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر نہیں ہے، جہاں کلمہ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، ان صاحبان ایمان کا ذکر ہے جو نماز والے ہیں، زکات والے ہیں، پابندی شریعت والے ہیں، واجبات کا خیال کرنے والے ہیں، حرام سے پرہیز کرنے والے۔ ایک پیغام فلاح ہے جو نبی کی سنا رہے ہیں، حالی کی سنا رہے ہیں۔ اور اگر آپ کو توجہ ہے تو میں جملہ کے جو بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، پہچانیے نبی نے جب راہ تبلیغ میں زبان کھولی تو پہلا پیغام تھا پیغام فلاح، لا الہ الا اللہ تو کامیاب ہو جاؤ گے، نجات مل جائے گی۔ اور علی نے جب تک زبان کھولی تو یہی پیغام علی کا تھا، قد افلح المؤمنون، فلاح اور کامیابی صاحبان ایمان کے لیے۔ اب آپ نے اتحاد کردار پہچانا، نبی اپنے کام کا آغاز کرتے ہیں تو اسی پیغام فلاح سے، علی اپنی بات شروع کرتے ہیں تو اسی پیغام فلاح سے۔ مگر علی والو اب یہ تمہارے سمجھنے کی بات ہے، بات دونوں کیے تھے، پیغام نجات نبی نے دیا، پیغام نجات علی نے دیا، پیغام فلاح نبی نے دیا، پیغام فلاح علی نے دیا، کامیابی کا پیغام نبی نے دیا، کامیابی کا پیغام علی نے دیا، مگر نبی عقائد کا نام لے کر چپ ہو گئے۔
کے پیغام میں عقیدے کا نام لے تو چپ ہو گیا، اس کا کلمہ پڑھنے والے سارے مسلمان انہیں نماز بھی یاد ہے، زکات بھی یاد ہے، واجبات بھی یاد ہے، محرمات بھی یاد ہے، اور جس نے تنہا عقیدے کی بات ہی نہیں کی، جب اس نے پہلی بات کی ہے تو نجات کے پیغام میں سارے واجبات اور محرمات کو اکٹھا کر لیا، اس کے کلمہ پڑھنے والوں کو فرائض یاد نہ رہے، اس کے کلمہ پڑھنے والے کے عمل ہو جائے، انتہائی حیرت کی بات ہے۔ پر یاد رکھیے گا، جو اعمال سے بے نیاز ہو جائے وہ کسی والا ہو سکتا ہے، علی والا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد علی نے روز اول جو پہلا پیغام سنایا ہے اس کے ان آیات قرآنی کا انتخاب کیا ہے جن میں واجبات بھی ہیں، محرمات بھی ہیں، سارے فرائض اسلام کا ذکر کیا۔ کون علی والا ہو سکتا ہے جو یہ بات کہہ دے کہ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں؟ اس کے بعد مکار اور بے ایمان کون ہوگا جو اس بات کا اعلان کرے عقیدہ ٹھیک کر لو، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے؟ تو گاڑی کی لازم ہو گئے، کیا خدا نے بلا سوری آیتیں نازل کی ہیں؟ کیا قرآن یہ پیغام نہیں ہے؟ پہلا پیغام مولا کائنات کا ہے، نجات بے شک بے ایمانوں کے لیے نہیں ہے، نجات ایمان والوں کے لیے، مگر وہ ایمان والا نہیں ہے جس کی نماز میں خشوع نہ ہو، کوئی ایمان والا نہیں ہے جو حرام سے پرہیز نہ کرے، کوئی ایمان والا نہیں ہے جو زکات ادا نہ کرے، ایمان والا کہتے ہی اس کو ہے جو احکام الہی کا پابند ہو۔ یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نجات بے ایمانوں کے لیے ہے، یہ سب جانتے ہیں نجات صاحبان ایمان کے لیے ہے، مگر صاحبان ایمان کی پہچان یہ ہے کہ حکم الہی کا خیال کرنے والے، پابندی قانون پروردگار کرنے والے، ایسے لوگوں کو صاحب ایمان کہا جاتا ہے جن کی نجات کا پیغام لے کر مولا کائنات اس دنیا میں آئے تھے۔ یہ میں نے چند جملے تمہیداً گزارش کی ہے، اب آیت کے الفاظ پر غور کریں گے۔ کہاں تک میں نے بات کو پہنچایا؟ لغویات سے اعراض کرنے والے، تیسری صفت صاحبان ایمان کی، والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ چھوٹا سا علمی مسئلہ ہے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، نجات اور فلاح ان صاحبان ایمان کے لیے جو زکات کرنے والے ہیں۔ زکات کوئی کرنے کا عمل ہے یا زکات ادا کی جاتی ہے؟ خود مولا کائنات کی تعریف جب کی گئی ہے تو قرآن مجید نے کہا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں، مگر جب یہ پیغام آیا، جب یہ آیا سامنے آئی تو اس میں زکات دینے کا نام ہی ہے۔ الذین هم للزکاۃ فاعلون، زکات کے فاعل، زکات کرنے والے۔ یہ زکات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ نماز ایک عمل ہے مگر زکات عمل نہیں، زکات تو ایک مال ہے، مال ادا کیا جاتا، مال کیا نہیں جاتا، مگر اللہ ہے بلاغت ہے قرآن۔ کل میں نے ایک بلاغت کے بارے میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے لغویات کا ترک نہیں کہا، اعراض کہا۔ آج پہچانیے، ادا کا نام نہیں لیا ہے، فعل کا نام لیا ہے، زکات کرنے والے، یعنی کہ زکات ادا کرنے والے، لفظ ادا یہاں نہیں آیا، یہاں سے آپ پہچانیے یہ لفظ زکات۔ اس کا مفہوم سمجھانے کے لیے میں چھوٹی سی مثال اپنی زبان کی دوں تاکہ حیرت سمجھ لیں۔ ہماری زبان میں لفظ کھانا، اس کے دو معنی ہے، جو کھانے کا لفظ ہمارا استعمال ہوتا ہے، مثال میں نے اس لیے دی ہے جلدی سمجھ میں آ جائے گی۔ لفظ کھانا جو اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے اس کے دو معنی ہیں۔ یہ عمل، لقمہ منہ میں رکھ کے زبان کو حرکت دینا، دہن کو حرکت دینا، اس کو ہضم کر لینا، اس کا نام کیا ہے؟ کھانا۔ اور وہ جو سامنے رکھا ہوا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کھانا کھا لیجیے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کھانا کھا لیجیے، یعنی یہ دو لفظ استعمال، کھانا کھا لیجیے۔ یہ پہلا لفظ کھانا اس معنی میں استعمال ہوا ہے، روٹی، اور دوسرا کھانا جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہوا، دہن کی حرکت اور اسے ہضم کر لینا، نکل جانا۔ تو لفظ کھانا اردو زبان میں دو معنی میں ہے یا نہیں؟ اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کو کھایا جائے، اور اس عمل کو بھی کہتے ہیں جو کھانے کا عمل ہے، جو نگلنے کا عمل ہے، جو چبانے کا عمل ہے۔ فعل ہے، اسی عربی زبان میں زکات کے دو معنی۔ اصل زکات کے معنی ہے پاکیزگی، زکات کے معنی طہارت، اس لیے تزکیہ نفس کہا جاتا ہے۔ تزکیہ نفس کے معنی کیا؟ نفس کی زکات نکالنے کیا معنی؟ یعنی آدمی نفس کو 40 ٹکڑے کرے گا اور ایک بوٹی کسی کے حوالے کر دے گا، تزکیہ نفس ہو گیا۔ یہ ایسا نہیں ہے، زکات کے معنی ہے پاکیزگی، دو معنی عربی زبان میں زکات کے ہیں۔
زکات کے معنی پاکیزگی اور زکات کے معنی نمو پکنا. قرآن مجید دین اسلام کی بلاغت بڑا بہت ہے. پروردگار عالم نے جس چیز کو جو نام دے دیا ہے، حد یہ کہ اپنے دین کو اگر خدا نے اسلام کہہ دیا ہے تو جتنے معنی اسلام کے ہیں سب چیزیں خدا میں ہیں. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سر جھکا دینا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ سپرد کر دینا. اسلام کے معنی کیا ہے؟ گردن خم کر دینا. جتنے معنی اسلام کے ہیں سب چیزیں خدا سے پائے جاتے ہیں. اللہ نے اپنے دین کا نام جس دن اسلام رکھا تھا یہ کسی مسرات سے رکھا تھا کہ گردن یہی جھکائی جاتی ہے، سجدہ یہی کیا جاتا ہے، بندہ اپنے کو خدا کے حوالے اسی دین میں کیا کرتا ہے. تو جس عمل کو خدا نے جو نام دے دیا ہے بلا سبب نہیں ہے، وہ مصلحت وہیں پائی جاتی ہے. تو زکات کے معنی بات کی تھی، زکات کے معنی نمو اضافہ بڑھنا. اور وہ مال جو نکالا جاتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے مال زکات. جیسے فطرہ بھی آپ نکالیں گے 8 دن کے بعد، یا اگر کوئی آدمی ماہ رمضان نکالنا چاہتا ہے تو بعض علماء کے فتوے بنا تو نکال سکتا کوئی ہے نہیں ہے. تو یہ مال جو نکالا جاتا ہے یہ ہے مال زکات. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ جیسے کھانا ہے جو کھایا جاتا ہے اور ایک کھانے کا عمل ہے، ایسے مال زکات سے جو نکالا جاتا ہے اور ایک عمل زکات سے، یعنی پاکیزگی طہارت. اب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ اگر میں خالی تم سے یہ کہہ دیتا کہ ایمان والو مال نکال دیا کرو، بڑی نازک سی بات ہے. اگر میں یہ کہتا کہ جو مال زکات ادا کر دیتے ہیں، جو مال زکات نکال دیتے ہیں، تو اس کے معنی کیا ہو گئے کہ زکات اسلام میں فقط ایک مالی کاروبار ہوتا. زکات اسلام میں ایک مالی کاروبار ہوتا. جو مال نکال کے دے دے سمجھو زکات کا کام ختم ہو گیا. نہیں، ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ زکات فقط مالی کاروبار نہیں ہے، یہ مالی بھی ہے، نفسیاتی بھی ہے. یعنی ہم چاہتے ہیں نکالا جائے مال، باقی اس کی پیدا ہو نفس میں، الگ کیا جائے مال مگر طہارت نفس میں پیدا ہو. اور اس کی بہترین مثال میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. جو ہر آدمی دنیا کے حالات کو جانتا ہے وہ جلدی اس بات کو پہچان لے گا. حکومتوں نے اپنے عوام کو ٹیکس لگائے اور جب آپ ٹیکس ادا کرنے کے لیے گئے، کوئی ٹیکس کتنا ہمارے ذمہ ہے؟ ان کو 2000. آپ نے 2000 دے دیے، لے کے رسید دے دی، آپ کو سب کر دیا. کسی دفتر والے نے، کسی اکاؤنٹنٹ نے، کسی خزانچی نے، کسی آفس والے نے، کسی ذمہ دار نے کبھی یہ پوچھا یہ پیسہ لائے کہاں؟ توجہ کریں، کسی نے پوچھا کہ یہ پیسہ لائے کہاں سے؟ ہم نے 2000 دیے، رسید ہم کو مل گئی. اب کیوں ہم سے پوچھے گا تم نے ٹیکس دیا یا نہیں؟ ہم کہیں گے بے شک دیا، یہ رسید ہمارے پاس. اور کسی سرکاری نمائندے کو ہم سے بولنے کا حق نہیں ہے، اس لیے ان کو خالی پیسہ چاہیے. کر رہے ہم نے کیا، ان کو فقط 2000 روپئے چاہیے. ہم نے 2000 دے دیے اور یہ ہمارا ادا ہو گیا. ہم کہاں سے لائے، کیسے لائے؟ جب کسی اور کیس میں پکڑے جائیں گے تب دیکھا جائے گا. لیکن ٹیکس ادا ہو گیا، کوئی دفتر والا نہیں کہہ سکتا کہ ٹیکس ادا نہیں ہوا ہے. مگر ٹیکس میں اور زکات میں یہی فرق ہے. ٹیکس لینے والے کو مال چاہیے، جب مال مل گیا تو آگے کوئی سوال نہیں کرتا. اسلام کہتا مال نہیں چاہیے، اور پتہ اللہ چاہیے. خدا سے قریب ہونے کی نیت چاہیے. جب مال چوری کا ہوگا تو قربت خدا کی نیت ہی نہیں پیدا ہوگی، زکات کیسے ادا ہوگی؟ یاد رکھو، جو حرام سے ادا ہو جائے اسے ٹیکس کہا جاتا ہے، جو بغیر حلال کے ادا نہ ہو سکے اسے زکات کہا جاتا ہے. یہ خالی ہماری اصطلاح ہے کہ ہم سے زکات کیا ایک طرح کا ٹیکس ہے. ایک طرح کا ٹیکس نہیں ہے، ٹیکس الگ ہوتا ہے، زکات الگ ہے. اور اگر ایک طرح کا لفظ استعمال کیا تو اس کے معنی پہچاننا چاہیے کہ کس طرح کا ٹیکس ہے. ٹیکس کا مزاج الگ ہوتا ہے، زکات کا مزاج الگ ہے. دوسرے کے گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کے مقدمہ دائر کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کا خود اپنا فریضہ ہے، جب زکات نکالے تو پہلے یہ دیکھیں یہ مال زکات کے دینے کے لائق ہے یا نہیں ہے. سب سے پہلے جب حکم زکات آیا اور سرکار دو عالم نے اعلان کیا کہ تمہارے جو غلہ پیدا ہوتا ہے ایک کھجور ایک اور میں، اس کی زکات واجب ہو گئی ہے.
لوگوں نے کتنا نکالنا ہوگا؟ وہی تو سینچائی کے اوپر ہے. اگر سینچائی تمہاری محنت سے ہوئی ہے تو 20واں حصہ، اگر سینچائی قدرتی ہو گئی ہے تو 10واں حصہ. بہت سے لوگ حیرت میں پڑ گئے. ہم نے ہمیشہ سنا زکات 40واں حصہ. جو کچھ سنا ہے کبھی اس کو دوبارہ پڑھیے، خالی سننے سے کام نہیں ہے. ورنہ سنا ہے مذہب ہمیشہ خطرناک. 40واں حصہ زکات ہے، مگر سونے چاندی کے سکے پر فقط. اس کے علاوہ ہر زکات کا قانون الگ ہے. غلے کی زکات کا حساب الگ ہے، جانوروں کی زکات کا حساب الگ ہے، اونٹ کی زکات الگ ہے، گائے بیل کی زکات الگ ہے، بکری بھیڑ کی زکات الگ ہے، اور سونے چاندی کے سکے کی زکات الگ ہے. یہ سب باتیں معلوم ہو تو جھگڑے ہی نہ پیدا ہوں، مسائل نہ پیدا ہوں. تنخواہ کے 2.5% نکال دیا ہو گیا کام. اور یہ 50 ایکڑ زمین جو گاؤں میں رکھے ہوئے ہیں، جو منو گندا حرام میں کھا رہے ہیں، وہ یاد ہی نہیں ہے. خالی 2.5% یاد رہ گیا. نہیں، یہ 2.5% واجب نہیں تھا جو نکالا ہے، اور وہ غلے کی زکات واجب تھی جو نہیں نکالی. یہ 2.5% سے غریبوں کا بھلا تو ہو گیا، مگر یہ غلہ جو حرام پیٹ میں جا رہا ہے اس کا کیا ہوگا؟ تو سرکار نے تو عالم دیکھا یہ غلہ تمہارے یہاں پیدا ہوتا ہے. غلے بھی 4 فقط، گندم، جو، کشمش اور یہ کھجور میں، یہ 4 غلے جن میں زکات واجب. کوئی اگر ایسے علاقے کا رہنے والا جہاں خالی چاول پیدا ہوتا خوش قسمت، اور جس کا نیچا وہی آج آباد ہو جائے اس زحمت سے بچ جائے گا. اس لیے کہ ہمارے یہاں راہ خدا میں قربانی سے بچ جانے کا نام خوش قسمتی. کیا اسلام ہم کو ملا؟ ایسا ایمان کس کو نصیب ہوگا جو ہم کو ملا تھا؟ سلمان کو ملا تھا ابو ذر، اور خدا نہ کرے ان کو ایسا اسلام ملتا جیسا ہمارے حصے میں آ گیا. ایک آدمی بیچارہ مسافر تھا، مسجد میں سب نے پڑھی 4 رکعت، اس نے پڑھی 2 رکعت. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا، اس نے اپنا فریضہ ادا کیا. سارے مسلمان للچائی نظروں سے دیکھے، تم بڑے مزے میں رہے. اس مسلمان کو کہنے سے پہلے چلو اور پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. کیا مطلب مزے میں؟ یعنی تم کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع 4 منٹ ملا، اس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا موقع 2 منٹ ملا. وہ مزے میں رہا. یعنی شیطان کی بارگاہ میں کھڑے رہتے تو بڑی خوشی کی بات تھی، اور خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں تو بڑا پھنسے ہوئے قیدی. یہ کون سا اسلام؟ مزے میں کیا ہے؟ وہ بیچارہ اس کو یہ صدمہ ہے کہ اگر حکم خدا نہ ہوتا تو میں بھی چاہ پڑتا، میری عبادت کسی سے کم کیوں ہوتی. انہیں یہ صدمہ ہے کہ وہ 2 ہی کو چھوٹ لے ہم گرفتار رہے. تو جو عبادت خدا کو گرفتاری سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں. کلمہ کو ضرور ہے، کلمہ کو تو دنیا کے 3/4 آبادی اوکے، مگر کلمہ کو ہونا اور ہوتا ہے، اور مسلمان ہونا، اطاعت گزار ہونا یہ اور ہوتا ہے. اسلام وہ دولت ہے جس کے لیے ابراہیم دعا کر رہے ہیں. اسلام وہ دولت ہے جس کے لیے اسماعیل کعبہ بنا کے دعا کر رہے تھے. اسلام کوئی لفظی کاروبار نہیں ہے، اسلام کوئی لفظی بازیگری کا نام نہیں ہے. جب مزاج میں ادائے تسلیم پیدا ہو جائے تب بندہ مسلمان. اور جی آپ نے تو میں کیا گزارش کر رہا تھا کہ دنیا کے ٹیکس کا نظام الگ ہے اور اسلام کی زکات کا نظام الگ ہے. مال نہیں چاہیے، تمہاری نیت چاہیے، قصد کوئی بات چاہیے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تمہاری نیت کیسی ہے، اور اگر نیت میں فساد پیدا ہو جائے تو ہمیں کوئی مال نہیں چاہیے. پیغمبر کا زکات نکالو، کتنا کا 10واں یا 20واں. اب لوگوں نے فوراً میٹنگ کی، لیکن اسی قسم کی میٹنگ رہی ہوگی جو کبھی کبھی ہم لوگ کرتے ہیں. اگر پہلے ہی انہوں نے بتا دیا ہوتا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کچھ دنوں کے بعد یہ ہم سے زکات بھی نکلوائیں گے، 10واں حصہ غلہ بھی لے جائیں گے، سارے خطرے اٹھا لے جائیں گے، اگر یہ پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو ہم کافی کو مسلمان ہوتے، اچھے خاصیت کا چین سے زندگی گزار رہے تھے. کتنے عمدہ عمدہ خدا ہمارے پاس، ہم سے کچھ نہیں مانگتے تھے. صبح کو بناؤ، دن بھر پوجا کرو، شام کو انہیں کو کھا لو. کتنے اچھے اچھے مفید کارآمد خدا چھوڑے، اور وحدہ اللہ شریف پر ایمان لائے تو کہتا جو تم نے محنت سے پیدا کیا ہے 10واں حصہ ہم کو دے.
یعنی 10ویں حصے میں ان کی پریشانی دیکھیے. یہ 10ویں میں اتنے پریشان تھے تو اگر 5ویں حصے میں ہم آپ پریشان ہیں تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے. یہ پریشانی جب بھی جیب سے جائے گا یہ پریشانی پیدا ہوگی. تو لوگوں نے کہا باہر آ کر تو اسلام لا چکے, اب کلمہ پہنچ گئی, اب تو ادا کرنا ہی پڑے گا. اب مگر کیسے ادا کرنا پڑے گا؟ چلا جائے بچے گا کیا؟ سب کچھ بھی ہو جائے, جب کلمہ پڑھ لیا تو ادا کرنا ہوگا. کوئی ترکیب نکالو کیسے ادا کیا. پرانے جہاں دیدہ لوگ تھے, ایک سے ایک تجربہ کار, گور کے 12 بھی تھا. ان کا کوئی پریشانی کی بات نہیں. دیکھو جتنے کھجور خور میں ہم توڑتے ہیں ذرا سے سب تو اچھے ہوتے, کچھ گرمی سے سوکھ جاتے ہیں, کچھ خراب ہو جاتے ہیں, کچھ زمین پر گر کے خراب ہو جاتے ہیں, کہیں مٹی لگ گئی, کہیں کوئی عیب پیدا ہو گیا. ان کو کیا چاہیے؟ سب تو چاہیے نہیں, 10واں حصہ چاہیے. سب خور میں رکھو, الگ کرو. جتنے اچھے اچھے 9 حصے ہیں نکالو, اور جتنے سڑے گلے سوکھے سہمے وہ سب اسلام کے حصے. 14 صدیاں گزر گئی, مگر مزاج کو سمجھ جائے. باپ کے 5 بیٹے ہیں, کیا ارادہ آپ کا ہے؟ کیا یہ زیادہ انٹیلیجنٹ معلوم ہوتا ہے؟ اسے تو انجینئر بنائیں گے, اس کی نگاہ ہر ایک دنوں پر رہتی ہے, اسے ڈاکٹر بنائیں گے. یہ زیادہ قابل معلوم ہوتا ہے, اسے پروفیسر بنائیں گے. یہ زیادہ ایسا معلوم ہوتا ہے, یہ بنائیں گے. اور یہ تو کسی مذہب کا نہیں معلوم ہوتا, کسی مدرسے میں ڈال دو آج ٹھیک بن جائے. یہ وہی دور جاہلیت کے بچے ہوئے لوگ ہیں جو زکات نکال رہے ہیں. ہم نے جب سنا کہ وہ سارے خود میں نکالتے تھے, ہم نے کہا خدا غارت کرے کیسے نہ لاتے, اور جو اپنے گھر کا دیکھا تو اسلام کی فریاد کرتا کاش پرانے دور والے دوبارہ زندہ کر دیے جائیں. تو وہ کہے خدا غارت کرے جب کسی صدی میں ایسے مسلمان پیدا ہوگی جو اتنا بڑا ذمہ داری کا کام ہے, اس کے لیے نالائق اولاد تلاش کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کل ذہن اولاد تلاش کر رہے ہیں, اور جو کوئی کام ہے دنیا برباد آخرت برباد کوئی خطرہ نہیں ہے, اس کے بعد جو بڑے بڑے ہوش مند بچے تلاش کیے جا رہے ہیں پیسہ کمانے کے لیے اور مذہب کمانے کے لیے. میں اس لیے باتوں کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ خالی آپ کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کسی آدمی کو کہ پرانے زمانے سے بڑے خراب لوگ تھے, آج تو سب ایک سے, اس میں کوئی شک نہیں ایک سے. لہٰذا یہ زکات نکالتے ہیں جو آگے سو ان میں توڑے گئے, گھیر دیے گئے, اچھے اچھے نکال دیے گئے, اور اس کے بعد ایک گھیر الگ لگا دیا گیا. اور آج اطلاع کا حضور آپ نے زکات کے فرمایا جو خدا ہے زکات نہیں جائے, کسی آدمی بھیجیے وہ لے جائے, جاؤ جا کے لے آؤ. یہ کام ہے اسلام نے کہا ہے. وہ ذمہ دار لوگ جو زکات جمع کرنے والے جاؤ زکات لے آؤ. اور وہ گئے اور وہ سوچے کہاں سے اس کو اٹھائیں, جہاں سے ہاتھ لگائیں ہاتھ الگ خراب ہو جائیں. لیکن آدھار ٹوٹا ہوا وہ تہائی خراب, اس میں مٹی لگی ہوئی ہے, کیڑے پڑے ہوئے. آپ اطلاع کے حضور زکات تو نکل گئی ہے, مگر ہم اٹھائیں گے کیسے, فقیر کھائیں گے کیسے؟ کیوں؟ کیا زکات میں بلائے گئے؟ زکات میں آئے مارے زکات میں آئے جو نکالا یہ کھانے کی لائق نہیں ہے. خدا جانتا قرآن مجید پر کیا لفظ پروردگار عالم استعمال کیا ہے, اور میں کیا پروردگار کے کلام کی تعریف کون کر سکتا ہے, میں کیا کہوں گا. لیکن ایک بات, کوئی قرآن پڑھنے والا اگر قرآن کو موجودہ نہ نہیں مانتا ہو تو خالی قرآن پڑھ لے, قرآن کے الفاظ گواہی دیتے ہیں کہ کلام میں خدا. مخلوق کے مزاج کو خالص سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا. پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کو جمع کیا, تم لوگ زکات نکال رہے ہو. کہا ہاں یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا دونوں نکالیں گے. فرمایا لا تیمموا الخبیث منہ, خبردار جتنے خرمے خراب ہو گئے ہیں زکات کے نام پر ہاتھ نہ لگانا. یہ سارے گلے خرمے جو ہیں سوکھے سرے میں, زکات کے نام پر ان کو ہاتھ نہیں لگانا, انہیں مت لگانا. یعنی اچھے والے چاہیے. کیا حضور یہ نہیں چلیں گے؟ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ, اگر یہ مال تم کو بطور تحفہ بھی دیا جائے تو بغیر ہاتھ بند کیے ہوئے ہاتھ نہ لگاؤ. زکات تو ایک حقیقی چیز کہی جاتی ہے. اگر تمہاری خدمت میں نذرانہ بنا کے پیش کیا جائے اور آپ کھلی رہ جائے تو لے لو یہ خود میں.
نہیں لوگے، شرم نہیں آئی؟ تم بندے ہو کہ نہیں لینا چاہتے ہو؟ خدا کو دینا چاہتے ہو؟ سلام پڑھے محمد نہیں عزیزان گرامی، آپ محسوس کریں یہ جو میں نے کہا قربت اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قربت کے لیے یعنی یہ مال زکات جائے گا فقیر کے ہاتھ میں، مگر دیا جا رہا ہے رائے خدا، یہ دیا جا رہا ہے خدا میں۔ اس لیے روایات میں کہ جب انسان کوئی کار خیر کرتا ہے، کوئی صدقہ کوئی چیز رائے خدا میں دیتا ہے تو یہ تعبیر ہے، خدا کے ہاتھ نہیں ہوتے ہیں، یہ پہلے خدا کے ہاتھ میں جاتا ہے تو فقیر کے ہاتھ میں آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں تو خدا کی راہ میں دیا ہے، خدا فقیر کو دے رہا، آپ نے راہ خدا نے دیا ہے، خدا مسکین کو دے رہا ہے، خدا یتیم کو دے رہا ہے، تو تمہیں یہ شرم نہیں آئی ہے کہ بندے ہو کے خدا کے لیے حقیر کا اہتمام کیا ہے؟ بندے ہو کے خدا کے لیے ذلیل مال کا انتخاب کیا ہے۔ سوچو جو ذلیل مال تم خدا کے قابل سمجھتے ہو، اگر خدا اسی کو بندے خدا کے قابل سمجھتا، کتنا کریم تھا وہ خدا جس نے تمہیں اتنا شریف مال دیا ہے، اور کتنا ذلیل ہے یہ بندہ جو خدا کو اتنا حقیر مال واپس کر رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی اس وقت ملتی ہے جب وہ مال کو جسے تم خود پسند کرتے ہو اپنا محبوب ہو سے قربان کیا جائے، یہ ہے نیکی۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو زکات کرنے والے ہیں یعنی نفس کو پاک بنانے والے ہیں، مال نکالیں، خالی مال ادا نہیں کرنا ہے، ایسا مال ادا کیا جائے کہ مال ادا ہوتا جائے نفس پاکیزہ ہوتا جائے، مال ادا ہوتا جائے نفس میں طہارت پیدا ہوتی جائے۔ اگر یہاں تک آپ کے ذہن کے ساتھ چلے تو پڑھیے امام سجاد کی دعائے سحر، یہ زمانہ ہے امام سجاد کی دعائے سحر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو التماس کی ہے اس میں فکر ہے، عرض کرتے پروردگار سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اخرج حب دنیا من قلبی، پروردگار میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال دے۔ میں اپنے موضوع پہ آ نہیں سکتا ہوں لیکن آپ بات محسوس کریں گے، میں نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے مال نکالنے کی بات نہیں کہی، بلکہ مال نکالو اس طرح کہ نفس کی پاکیزگی بھی رہے ساتھ۔ اب پہچانیے جو فکرہ میں نے کبھی کہا تھا یؤتون الزکاۃ، آپ اس زکات کے بار بار کیوں کہا؟ زکات ادا کرو، نکالو نہیں، زکات ادا کرو۔ ادا کرنے کے معنی کہ مستحق تک پہنچاؤ۔ اب آپ نے پہچانا کہ اسلام نے پہنچانے کا نام کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ اگر نکالنے کا نام لیا ہوتا تو تم نکال کے دروازے پر رکھ کے کرسی پر بیٹھ جاتے۔ عزیزوں پہچانو بلاغت قرآن، سامنے گلے کا ڈھیر ہوتا اور صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے، آؤ فقیروں لے جاؤ، یہ آئے 7 سلام کر کے لے گئے، وہ آئے 70 سلام لے کر کے لے گئے، مال نکلتا جا رہا ہے، نہ اس میں انانیت بڑھتی جا رہی، مال کم ہوتا جا رہا ہے، شیطنت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کے رب کو آگے نہ لے جائیں گے، وہ آگے نہ لے جائیں گے۔ تمہارا فریضہ ہے زکات کو ادا کرنا، جہاں مستحق پایا جاتا ہو تم لے کے جاؤ تاکہ مال بھی نکلتا جائے، انانیت بھی نکلتی جائے، مال بھی نکلتا جائے، نفس سے شیطنت بھی نکلتی جائے۔ ہاں اگر کسی سے یہ خطرہ نہ ہوگا، اگر کسی سے انانیت کا خطرہ نہ ہوگا تو اسے کسی کا نہ بھیجیں گے، وہ مسلح پر کھڑا رہے گا، ہم صاحب کو خود پہنچا دیں گے۔ قانون زکات وہی قانون زکات ہے، لیکن اللہ نے وہاں بھی وہی لفظ تھا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ تمہارا ولی وہ ایسا انسان جو نماز قائم کرتا ہے اور زکات ادا کرتا ہے، یعنی زکات ادا ہو رہی ہے، زکات پہنچائی جا رہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ جب حالت نماز میں آیا تو پہنچانے کا اہتمام خدا نے کر دیا، پہنچانے کا انتظام خدا نے کر دیا، خدا نے خود سائل فراہم کر دیا تاکہ نہ نماز میں فرق آنے پائے نہ زکات میں فرق آنے۔ لیکن بنیادی ذمہ داری ہے زکات کو ادا کرنا۔ ابھی کل مسئلہ آ رہا ہے آپ کے سامنے، زکات فطرہ
ادا کرنا ہے تو پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے، وہ پہنچائیں کسی کے ذریعے پہنچائیں، لیکن ہمارا کام ہے سائل تک، غریب تک، فقیر تک، مسکین تک مال کو پہنچا دینا۔ یہ پہنچانے کا نام اسی لیے لیا جائے تاکہ مال زکات بھی نکل جائے اور نفس میں پاکیزگی بھی پیدا ہو جائے۔ اور آخری فکر ذہن میں یہ یاد رکھیے گا، میں نے کہا کہ زکات کے دو معنی ہیں، ہمارے زکات کے لفظ زکات کے دو معنی ہیں، زکات کے معنی پاکیزگی اور زکات کے معنی نمو، بڑھنا۔ اللہ نے اس فریضے کا کتنا حسین نام رکھا ہے، اللہ نے اس فریضے کا کتنا بلیغ نام رکھا ہے۔ جب مال زکات نکل جائے گا تو دونوں کام ہو جائیں گے، مال نکل جائے گا تو مال کی محبت نکل جائے گی، دنیا کی محبت نکل جائے گی تو نہ پاکیزہ ہو جائے گا، اور جب مال چاہ رہا ہو تو نہ سمجھنا کہ کم ہو رہا ہے۔ نہیں اور کیا میں نے کیا کہا، جب مال نکل رہا ہے تو خبردار یہ خیال نہیں کرنا کہ کم ہو رہا ہے، اس لیے زکات کے معنی کم ہونے کے نہیں ہے، زکات کے معنی بڑھنے کے ہیں، یعنی جتنی زکات نکلتی جائے گی اتنا ہی مال بڑھتا جائے گا، جتنا مال کم ہوتا جائے گا اتنی برکت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی لیے ہم نے دیکھا ہے کہ جا رہا تھا مال آ رہا تھا تاج ولایت، کہاں انگوٹھی کہاں ولایت دونوں میں کوئی نسبت پائی جاتی ہے، مگر علی نے اپنے کردار سے واضح کر دیا کہ جاتا ہے مال مگر اتنا بابرکت ہوتا ہے کہ ادھر سے انگوٹھی جا رہی ہے ادھر جو ہوتا ہے ولایت آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور الفاظ کرم اب ذکر آ گیا ہے تو جملے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ علی نے واضح کیا کہ انگوٹھی جا رہی ہے اور ولایت کا اعلان ہو رہا ہے تاکہ تمہیں اندازہ ہو جائے کچھ جا نہیں رہا ہے بلکہ آ رہا ہے۔ اور یہ تنہا علی کے کردار کی بات نہیں ہے، اس گھر کے مرد ایسے ہیں، اس گھر کی عورتیں ایسی ہیں، اس گھر کے بچے ایسے ہیں، اس گھر کی کنیزیں ایسی ہیں، سب اس رات کو جانتے ہیں کہ جو چاہتا ہے وہ چاہتا نہیں ہے، بلکہ کچھ لے کے آتا ہے۔ اسی لیے علی نے روٹی دی، زہرا نے روٹی دی، شہزادوں نے روٹی دی، فضہ نے روٹی دی، روٹی جا رہی ہے، اللہ کا سور آ رہا ہے۔ اب تو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ راہ خدا میں کچھ چاہتا نہیں ہے، جو چاہتا ہے اس سے زیادہ ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والذین هم للزکاة فاعلون۔ زکات ایک عمل ہے پاکیزگی نفس کا۔ امام سجاد کی دعا، پروردگار آخری حکم دنیا میرے معبود، دنیا کی محبت میرے دل سے نکال، دنیا کی محبت میرے دل سے نکال دے۔ اس جملے کی وضاحت اپنے بچوں کے لیے اور اپنے تمام سننے والوں کے لیے تاکہ آپ کلام ایمان کی بناوٹ پہچانیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ مال دنیا کو میرے گھر سے نکالیں۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں اللہ والوں کے معنی فقیر مفلس نہیں، اگر اللہ والوں کی معنی ہوتے ہیں فقیر مفلس نادار تو سلیمان کیا تھا؟ اگر اللہ والوں کی معنی فقیر مفلس نادار تو خدیجہ کیا تھی؟ سلیمان۔ اتنا بڑا ملک جو کسی کو نہ ملا کرنا سے برا، مگر اللہ والے خدیجہ اتنی بڑی دولت کے عرب میں کسی کے پاس نہیں ہے مگر اللہ والے ہیں۔ اللہ والے کی معنی یہ نہیں ہے کہ مال گھر سے نکل جائے۔ امام سجاد کی دعا پڑھو عزیزو، یہ نہیں کیا پروردگار میرے گھر سے مال نکال دے، آخری محبت دنیا میں نکل، میرے دل سے دنیا کی محبت نکال، گھر میں مال بھرا رہے دل میں محبت نہ آنے پائے۔ میں کی وضاحت کرتا ہوں، گھر میں مال جتنا چاہے رہے مگر دل میں مال کی محبت نہ آنے پائے۔ اسی امام سجاد کی تاریخ میں نے اس کے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا ہے، جو حضرات تھے انہیں معلوم ہے کہ امام سجاد کے پاس ایک بار جس میں 500 روپے کے درخت، 500 درخت خرم امام سجاد کے پاس۔ آل محمد فقیر ہے کہ تمہیں غلام مولا نے راہ خدا میں آزاد کیا، کیا دوسروں سے لے کے آزاد کر دیے تھے؟ دوسرے کا مال تو آزاد ہو نہیں سکتا، اپنی ملکیت ہے۔ آل محمد کے گھر میں کیا نہیں تھا، غربت نہیں ہے، افلاس نہیں ہے، مگر جو آتا ہے رکھتے نہیں ہے، راہ خدا میں لگا دیتے ہیں، راہ خدا میں دے دیتے ہیں۔ ورنہ آل محمد نہ کبھی غریب تھے نہ فقیر تھے نہ مفلس۔
مال آتا ہے تو آئے، رہتا ہے تو رہے، لیکن لٹا دینا علامت ہے کہ گھر میں مال ہے، دل میں محبت مال نہیں ہے۔ بس میں نے ایک ہی بات سے دونوں مسئلے حل کر دیے، اب اس سے زیادہ تفصیلات میرے پاس وقت نہیں ہے۔ آپ پہچانیے، گھر میں مال رہا، ہمیشہ رہا، لیکن جب آیا راہ خدا میں لٹا دیا، تاکہ دونوں باتیں پہچان، مفلس نہیں ہے، نادار نہیں ہے، فقیر نہیں ہے، غریب نہیں ہے، مگر لٹا دیتے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے گھر میں مال ہے، دل میں محبت مال نہیں۔ اور اس سے زیادہ اگر آپ باتیں چاہتے ہو پہچانیے، وہ بھی ہے جو نبی کے گھر میں آگے کہتی ہے حضور دنیا کی بیویاں آرام کر رہی ہیں، آپ کی بیویاں۔ قرآن مجید 22واں پارہ شروع، ازواج پیغمبر نے سرکار سے مطالبہ کیا، اب جو بھی رہی ہوں گنیا، پیغمبر سے مطالبہ کیا، ساری دنیا کی بیویاں کیسے کیسے آئے سے زندگی گزار رہی ہیں، ان کے شوہر ان کے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے بہترین انتظام کر رہے ہیں، ہم سمجھ کے آئے تھے مختار کائنات کے گھر جا رہے ہیں۔ اب یہ سمجھے تھے کہ تمہیں بڑے صاحب اقتدار اختیار کے جا رہے ہیں، کیا ان کا کپڑا وہاں ملے گا، کیا ان کا کھانا ملے گا، اور یہاں سوکھی روٹیوں کو گزارا ہوگا، نہ پہننے کے زیورات، نہ کھانے کے لیے مرغ مسلم، نہ بہترین کپڑے، یہ کیا زندگی ہماری، آپ کے گھر میں ہوگی زندگی۔ پروردگار عالم نے کہا میرے پیغمبر میرا پیغام پہنچاؤ، ازواج پیغمبر ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر زندگانی دنیا چاہتی ہو اور زینت دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم دے دیں، ہمارا پیغمبر فقیر نہیں ہے۔ فتعالینا امتعکن، ہم دے سکتے ہیں، ہمارا پیغمبر غریب فقیر نہیں ہے، مگر ایک شرط ہے، جب مال دے دیں گے تو پھر رہنے نہیں دیں گے، اور سرحکننا سراحا جمیلا، نہایت خوبصورتی سے تمہارے بابا جان کے گھر پہنچا دیں۔ اب یہ فیصلہ تم کرو، اس پریشان حالی میں یہاں رہنا ہے اور یہ آرام سے اپنے گھر رہنا ہے، یہاں رہنا ہے، اپنی مسائل برداشت کرنا ہوں گے، ان زحمتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ وعدہ، یہ اعلان کہ ہم تمہیں دے سکتے ہیں، اس بات کی علامت ہے کہ ہمارا پیغمبر غریب فقیر نہیں ہے، سب کچھ ہے، ہمارا دیا ہوا نبی کے پاس کیا نہیں ہے، مگر یہ اپنے گھر میں رہتا نہیں ہے، اپنے گھر میں دولت دنیا نہیں رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا اگر تم چاہتی ہو تو ہم نے وہ کردار بھی دیکھا ہے، کیا اگر نہیں ہے تو تقاضا ہے کہ کیوں نہیں ہے، جلدی آپ باتوں پہچانیں، یہ تقاضا بھی قرآن مجید میں موجود ہے کہ اگر پیغمبر کے گھر میں آرام و آسائش کا سامان نہیں ہے تو یہ مطالبہ ہے کہ کیوں نہیں ہے، ہمیں بہترین لباس چاہیے، بہترین کپڑا چاہیے، بہترین زیورات چاہیے، آرام دنیا چاہیے، اور وہ بھی ہے جس کے گھر سب کچھ ہے۔ اور کیا سرکار آپ سے اس لیے آپ کرنا چاہتی ہوں کہ یہ مال آپ لے کے راہ خدا میں لٹا دیں، راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ اب دونوں کردار پہچانیے، خدیجہ کے پاس مال ہے، ان بیویوں کے پاس مال نہیں ہے، مگر دونوں کا فرق یہ ہے کہ ان کے پاس مال ہے، محبت مال نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے۔ اسی لیے امام نے سچار نے کہا پروردگار چاہے گھر میں کتنا ہی مال رہے مگر دل سے محبت مال نکل جائے۔ ایک سلام کوئی کمزوری مال نہیں ہے، کمزوری ہے محبت مال۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ ظاہر کسے کہتے ہیں؟ ہمارے ظاہر کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہے، ظاہر خوش، ہٹے کپڑے، بگڑا ہولیا، سوکھی روٹی، آپ بڑے ظاہر، فرمایا نہیں، اسے ظاہر نہیں کہتے، یہ تو مالیات ہو گئے، یہ تو مادیات ہو گئے، روٹی کی اپلائی تو مادیات ہیں، زہد کا تعلق مال مادے سے نہیں ہے، زہد کا تعلق انسانی نفس سے۔ تو مولا پھر زہد کے معنی کا ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ کیا بس ظاہر کے لیے دو شرطیں ہیں، توجہ میں، زہد کے لیے دو شرطیں ہیں، جو آ جائے اس کا غرور نہ پیدا ہو، جو چلا جائے اس کا صدمہ نہ ہو۔ اول سے آخر تک تاریخ امامت پہنچانے کردار ایک رہے گا، جو امیر المومنین نے کہا وہی امام سجاد نے کہا ہے، یعنی دل سے محبت مال نکل جائے، پھر کیا پریشانی، آ جائے گا تو غرور نہیں پیدا ہوگا۔ اب ہو گئے قارون کے خاندان والے، اب ہمارے لیے شداد و نمرود بننے کے امکانات پیدا ہو گئے، میں کوئی غرور نہیں، مال آیا ہے تو امانت خدا ہے۔
امانتیں لائی اور اگر چلا جائے تو چلا جائے. اس لیے کہ مال انسان کے ایمان کا جز تو نہیں، مال انسان کی حیات کا جز تو نہیں ہے. چلا جائے گا چلا جائے گا. جو کل دینے والا تھا وہ کل پھر دے گا. اگر مصلحت ہوگی دے گا، نہیں مصلحت ہوگی نہیں دے گا. محبت مال کے لیے کیا مرنا، محبت مال کے لیے کیا پریشان ہونا ہے. انسان اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے کہ نہ اس کے آنے سے غرور پیدا ہو اور نہ جانے سے پریشانی پیدا ہو، صدمہ پیدا ہو. جب انسان سوچے اب چیزیں کیا کرے گی جب مال ہی نہ رہے نہیں. اور یہ کب پیدا ہوگا جب انسان زکات ادا کرے گا، جب انسان راہ خدا میں مال دے گا. جتنا مال نکالتے جاؤ گے اتنا ہی نفس پاکیزہ ہوتا جائے گا. تو یہی آل محمد کا کردار، یہی پاکیزگی نفس کا سبق تھا جو آل محمد نے دیا ہے کہ مال جو بھی آتا ہے آئے مگر راہ خدا میں دے دیا جائے تاکہ مال کی محبت دل میں نہ پیدا ہونے پائے. ان کے یہاں یہ خطرہ نہیں تھا. یہ سبق ہمارے لیے، یہ درد ہمارے لیے ہے. خبردار کبھی محبت کے مال دل میں نہ پیدا ہونے پائے. اور جب بھی آپ یہ آزمانا چاہیں کہ آپ کے دل میں مال کی محبت ہے یا نہیں، تو مال جس وقت نکل رہا ہے اس وقت دیکھیں دل کا کیا حال ہو رہا ہے. کچھ نہیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں، بہت آسان ہے. جس وقت مال نکل رہا ہے اس وقت دیکھیے دل کا حال کیا ہے. مثلا 4 مومن کھڑے ہو گئے چندہ کرنے کے لیے. اب ظاہر ہم کو بھی راہ خدا میں کچھ دینا ہے. ہم نے راہ خدا کے دینے کے جیب میں ہاتھ ڈالا اور اب جو جیب سے ہاتھ کو نکالا تو اس نیت سے ڈالا تھا کہ 5 والا نوٹ نکلے گا. وہ شامت آباد دھوکے سے 50 والا 100 کا کہانی کرتا دھوکے سے 50 والا نکلا ہے. اب آپ کی سوچ دیں نہ دیں، سب نے دیکھ لیا کہ نکلا ہے اور دے دیں تو مال تو بعد میں نکلے گا. ممکن ہے کہ جان نہیں، جان نہیں نکلے گی، جان نہیں نکلے گی. ایک لمحے کے لیے فقط ہم اپنے نفس کا جائزہ لے لیں کہ اس نوٹ کے ہاتھ آ جانے پر میرے دل کا کیا حال ہے. یعنی اگر 5 والا نوٹ گرفت میں آیا ہوتا تو اس وقت کیا کیفیت ذہن کی ہوگی. فاتحانہ شان. بڑے ہوشیار تھے کہ مجلس لوگ کے پیسہ لینا چاہتے تھے، اب ان سے ہوشیار نکلے 5 سے زیادہ. کیا مولا سے سودے بازی کی، مولا کی راہ میں 5 درہم دے کے خوش. جب ضرورت پڑے گی لاکھ کس سے مانگیں گے؟ جب لاکھ کی ضرورت ہوگی کس سے مانگیں گے؟ مولا سے. جب 1000 کی ضرورت ہوگی کس سے مانگیں گے؟ مولا سے. جو ضرورت ہوگی کس سے رہیں گے؟ مولا سے. اور جب مولا مانگیں گے تو لاکھ میں سے 5 اس احتیاط کے ساتھ دوسرا نوٹ چپک جانے نہ پائے. مولا کس جاہل کا نام، مولا کس ناواقف کا نام؟ وہ تو دل کے رازوں سے باخبر ہیں، وہ ہماری مکاریوں کو نہیں جانتے. مولا کوئی جاہل آدمی کا نام نہیں. جو جاہل ہوگا مولا کیسے ہوگا؟ جو راز دل سے بے خبر ہوگا مولا کیسے ہوگا؟ جس کے سامنے کائنات آئینہ نہ ہو وہ مولا کیسے ہوگا؟ اور اگر اس طرح ہمارا ایمان ہے تو کیا ہمارے نیتوں کو نہیں پہچانتے ہیں؟ کیا ہمارے سودے کو نہیں جانتے ہیں؟ کہ ہم سے مانتے ہو تو ذات سے کیا نہیں مانتے ہو اور ہماری راہ میں دیتے ہو تو 5 سے زیادہ نہیں دینا چاہتے ہو. مگر ان تمام باتوں کے بعد مانتے ہو تو ہم دے دیتے تاکہ پہچانو ہم اس لیے دیتے ہیں کہ ہمارے نفس میں محبت مال نہیں ہے. تم اس لیے نہیں دیتے ہو کہ تمہارے دل میں محبت مال ہے. ہم تم سے محبت کرتے ہیں تو دے دیا کرتے ہیں، تم مال سے محبت کرتے ہو تو نہیں دے سکتے ہو. ہم دھوکہ کھانے والے نہیں ہیں کہ تم ہمارے چاہنے والے ہو، ہم سے زیادہ تم اپنے مال سے چاہنے والے. ایک ہم ہیں جو مال سے زیادہ تمہارے چاہنے والے. تم عزیز ہو، مال عزیز ہے، جو مانگو گے دے دیں گے. تم تو خیر چاہنے والے، محبت کرنے والے، کلمہ پڑھنے والے. ارے کوئی یہ نہیں آگے کہہ دے گا مدینے کے یتیم ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ دے گا مدینے کے اسیر ہیں، کوئی یہ بھی کہہ دے گا مسکین ہیں تو ہم کھانا نہ کھائیں گے، پانی سے افطار کریں گے اور کھانا اٹھا کے اس کے حوالے کر دیں گے. ہمارے دل میں کوئی محبت مال نہیں ہے، بندگاہ سے خدا کی محبت ہے، وہ بھی روزے ہی کے دن.
رمضان نہیں تھا، وہ روزے ہی کے دن تھے. جب آل محمد نے 3 دن تک روزہ رکھا اور اس عالم میں روزہ تھا، سائل آتے گئے، پانی سے افطار کرتے گئے، روٹیاں اٹھا اٹھا کے ان کے حوالے کی. نہیں چاہتے کوئی یتیم بھوکا رہ جائے، نہیں چاہتے کوئی اسیر بھوکا رہ جائے، نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی مسکین بھوکا رہ جائے. ارباب اعضاء وہ حسین تھے جو روزے پر روزہ رکھ رہے تھے، پانی سے افطار کر رہے تھے اور روٹی یتیم کو کھلا رہے تھے، روٹی مسکین اسیر کو کھلا رہے تھے تاکہ دنیا کو شاید یہ سبق یاد رہ جائے، اگر یتیم سامنے آ جائے تو بھوکا نہ رہنا، اگر کوئی اسیر سامنے آ جائے تو خبردار بھوکا نہ رہنے پائے. یتیموں کا خیال رکھنا، اسیروں کا خیال رکھنا، مگر اللہ نے انقلاب زمانہ جس نے دنیا کے یتیموں اور اسیروں کا اتنا خیال رکھا ہو، نہ دنیا نے اس علی کے یتیموں کا خیال کیا، نہ دنیا نے اس حسین کے یتیموں کا خیال کیا، نہ دنیا نے زہرا کے یتیموں کا خیال کیا. دنیا نے آل محمد کے احسانات کی کوئی قدر نہ پہچانی، مگر انہیں ہمیشہ خیال رہا. یہاں تک کہ آج کی تاریخ آئی جو عالم مسافرت میں یتیموں کے ان کی تاریخ ہے. اجرکم اللہ. بس ارباب اعضاء میں اپنے بیان کو آخری منزل تک لے آیا. ماہ رمضان کی 21ویں تاریخ گزر گئی، 21ویں تاریخ گزر گئی. جب یہ تاریخ آئی دنیا میں مولا کائنات تو نہیں تھے، مگر مولا کی وصیت تھی بیٹا حسن، بیٹا حسین اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل دے، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا. جو پیغمبر کے لیے جبریل کافور جنت لائے تھے اور جو نبی نے میرے حصے کا کافور نکال کے رکھا ہے، اس کافور سے مجھے حنوط کرنا، اس اہتمام کے ساتھ جنازہ تیار کرنا، اپنے ہاتھوں سے جنازہ اٹھانا. اور اے بیٹا اس کا خیال رکھنا کہ پائنتی سے جنازے کو تم اٹھانا، سرانے سے جنازہ خود اٹھ جائے. بس رونے والوں میں بیان کو منظر کر لے آیا. آپ متوجہ ہو گئے، انشاءاللہ بہت مصاب ہو گئے. کیا وصیت فرمائی؟ بیٹا اپنے ہاتھوں سے غسل دینا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنانا، جنازہ ایک طرح سے تم اٹھانا اور سرانے سے جنازہ خود اٹھ جائے گا. جدھر جدھر جنازہ پڑتا جائے تم بھی ادھر ہی چلے جائے. یعنی علی یہ کہہ کے جا رہے ہیں کہ میرا جنازہ اٹھانے والے تنازلی نہ ہوگے، کچھ اور بھی آنے والے آئیں گے جو میرے جنازے کو سرانے سے اٹھائیں گے، تم ان کے ساتھ ساتھ چلنا. ہاں ہاں یا علی کیوں نہ ہوتا، جو بیچے موجود ہے تو غسل کیوں نہ دے گی، جب بیچے موجود ہے تو کفن کیوں نہ بٹھائیں گی. اور جب پیغمبر کے سامنے وقت آخر جبریل نے کافور جنت لا کے رکھا، آپ نے سنا ہوگا پیغمبر نے کافور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. یہ علی یہ میرے لیے ہے، یہ زہرا کے لیے ہے، یہ تمہارے لیے ہے، یہ حسن کے لیے ہے. جب کافور تقسیم ہو چکا تو چھوٹے شہزادے نے نانا کو چھوٹے شہزادے نے نانا کو دیکھا. ایک حصہ کافور کا جو آپ کے اس میں کام آئے گا، ایک اس حصہ کافور پاپا کے اس میں کام آئے گا، ایک مادر گرامی کے اس میں کام آئے گا، ایک بھیا کے اس میں کام آئے گا. میرے لیے کوئی حصہ محفوظ نہ کیا گیا. اچھا آپ متوجہ ہو گئے. یہ تو وہاں ضرورت ہوتی کہ جہاں غسل کی ضرورت ہوتی شہید ہے خدا غسل کا محتاج نہیں ہوتا. میدان جہاد میں شہید ہو جانے والا نہ غسل کا محتاج ہوتا ہے نہ کفن کا محتاج ہوتا ہے. جس خون میں نہا گیا وہی غسل ہے، اور جو لباس پہن کے میدان میں گیا اسی کو کفن سمجھو، مگر بشرطے کہ وہ لباس باقی تو رہ جائے. آئے وہ مظلوم جس کی شہادت کے بعد وہ یہ معاملہ دے گیا، وہ رضا دے گیا، حسین اسی لیے فوجی کا لباس خدا آپ کو کسی غم نظر لائے سوائے
آل محمد کے اس اہتمام سے فرزندوں نے باپ کا جنازہ اٹھایا. باپ کی وصیت کے مطابق جہاں مولا نے بتایا تھا یہ جانا وہاں مجھے دفن کرنا، آدم کے پہلو میں، نوح کے پہلو میں لے کے آئے اور جب جنازے کو دفن کرنے کا ارادہ کیا ایک مرتبہ مولا کی وصیت کے مطابق ایک پتھر کو ہٹایا. جیسے پتھر کو ہٹایا دیکھا ایک قبر تیار، ایک قبر پہلے سے بڑی تیار ہے. وہ چاہتے ہیں کہ جنازے کو قبر میں اتارے. ایک مرتبہ دیکھا کہ جیسے کوئی استغفار کے لیے موجود ہے، لاؤ میرے بچوں لاؤ لاؤ اس جنازے کو میرے حوالے کر دو. اللہ عالم غربت و مسافرت ضرور ہے لیکن خوباری کا وطن نہیں ہے. اور یہی ایک آخری جو خرابی ہو آپ متوجہ ہو گئے تو بہت بڑی ہے. آل محمد میں عالم غربت کی یہ پہلی مصیبت ہے. نبی کا سایہ سر جو اٹھا وہ سب وطن پہ تھے، زہرا کا سایہ سر جو اٹھا تو بچے وطن پہ تھے، مگر آج کوفہ وطن نہیں ہے. تو مجھے کہنے دیجیے کہ یہ پہلی شام غریبہ ہے جو کوفے میں آئی ہے کہ جہاں عالم غربت و مسافرت ہے اور بچوں کے سر سے بار پر سایہ اٹھ رہا ہے. مگر خدا رکھے اگر زینب یتیم ہو گئی تو حسین جیسے بھائی کا سہارا، اگر ان میں کلثوم یتیم ہو گئی تو حسن جیسے بھائی کا سہارا ہے. اگر عباس کے سر پر گرد یتیمی آئی تو بڑا بھائی سہارا دینے کے لیے موجود ہے. ایک غربت کی شان یہ تھی کہ جہاں اتنے سہارا دینے والے موجود، اور ایک غربت کی شان کربلا میں آئی کہ جہاں بے کل بیویاں خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، کوئی سہارا دینے والا نہیں. مگر وہ بات تو اس غربت کو جانتا ہے، وہ بات تو غربت کو پہچانتا ہے. ایک مطلب بیٹی نے دیکھا کہ جیسے کوئی سوار آ رہا ہے، آگے بڑھی ایک سوار قدم آگے نہ بڑھانا. ارے میرے بچے روتے روتے تھک کے سو گئے، ہمارے خیمے لٹ چکے ہیں، ہمارے پاس ہمارے دنیا میں کچھ نہیں رہ گیا. یقین نہ آئے تو دن کو اجالے میں دیکھ لینا. ارے میرے بچوں کو آرام کو کر لے رہے تھے. سوال آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے، پھر سمجھایا آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے. ایک مطلب آگے بڑھی اور جگہ کے بڑے باہر جان دیا، مجھے نہیں پہچانا، میں شیر کو چلا کے میں شیر کو چلا کی بیٹی ہوں. ارے میرا بھیا پاس مارا گیا، میرا ایک بار مارا گیا، مگر میرا بیٹا تو بے بس نہیں ہے. یہ سننا تھا سوال نے چہرے سے نشا ہو گئی تھی. ارے میری ارے میری بیٹی تم اس عالم میں غربت میں رہو، باپ کیسے شہر سے بیٹھے اب تم بیٹھو. علی آ گیا، باپ آ گیا، ارے بابا گھر اچل گیا، بھیا مارے گئے، خیمے جل گئے، چادریں چھن گئی. ارے بچوں نے سماجے کھائے. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبارئها جملة مؤمنين وأعمال صالحات التوفيق. بیمار حق بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل. جناب منصور صاحب کی صاحبزادی کا سر آپریشن ہونے والا ہے اور اطلاع ملی ہے کہ کراچی میں کوئی خاتون ہیں جو ذاکرہ بھی ہیں، وہ کسی سنگین بیماری میں مبتلا ہو گئی ہیں. ان کا حصہ نے آپ اللہ سے التماس کی ہے کہ آپ اللہ کے تمام مریضوں کی آپ دعا کریں گے پروردگار عالم وقت بیمار کربلا انہیں شفاء کامل و عاجل. پروردگار کے گستاخ حج و زیارات ان حج و زیارات پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سربلند فرما، لشکر اسلام کی مدد فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور ایمان میں تعریف فرما، امن کے اصحاب و انصار و حوالہ.